عظیم باپ کا عظیم بیٹا عالم باعمل جناب پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، واتقوا الله الذي تساءلون ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ اللہ کی ایک ایسی نازک مخلوق ہے کہ باقی دنیا کی مخلوقات اور جانوروں سے بالکل مختلف ہے۔ دنیا میں کچھ جانور ایسے بھی پائے جاتے ہیں، ایک لمحے پیدا ہوتے ہیں اور اگلے لمحے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ مخلوقات ایسی بھی ہیں کہ ادھر ان کی پیدائش ہوتی ہے اور ہفتے بعد وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ مخلوق ایسی بھی ہیں کہ ان کی تخلیق کے بعد کوئی 1-2 ماہ کے بعد ان کا چلنے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ انسان بہت نازک مخلوق ہے۔ جب یہ دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، اسے پالنے کے لیے ایک ماں کی گود کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی نمود و نمائش، نشو و نما اور گروتھ کے لیے بہنوں کی لوریاں بھی چاہیے ہوتی ہیں۔ انسان کی پرورش کے لیے ایک ایسا باپ بھی چاہیے ہوتا ہے جو اسے انگلیاں پکڑے، اسے اپنے کندھے پر بٹھائے اور چھاتی پہ بٹھا کے اس کے ساتھ پیار کرے۔ انسان کو ایک ایسے بھائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے ساتھ مل جل کے کھیلے، پیار کرے، محبت کرے۔ اس کے بغیر انسان کی گروتھ، اس کی پرورش، اس کی صحت، اس کی نفسیات ادھوری رہ جاتی ہے۔ انہی لوگوں کو رشتہ دار کہتے ہیں۔ انسان ان کے ساتھ محبت سے رہتا ہے، محبت سے جیتا ہے۔ بھائیوں کے ساتھ یوں رہتے ہیں کہ کبھی بچھڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ بہنوں کے ساتھ یوں ہم کھیلتے ہیں اور پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں کہ کبھی ان سے علیحدہ ہونے کو جی نہیں چاہتا۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ یہی پیار کے رشتے اور محبت کے رشتے بعض دفعہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ نفرتوں میں بدل جاتے ہیں۔ وہی بھائی جس کے ساتھ کبھی اتنی محبت تھی کہ لگتا تھا کہ اس کے بغیر تو زندہ رہنا مشکل ہے، کیا وجہ ہے کہ اس سے اتنی نفرت ہو جاتی ہے کہ اسے دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا اور اس کے ساتھ رہنے کو دل نہیں چاہتا؟ وہی بہن جو ہمیں لوریاں دیتی تھی، کیا وجہ ہے کہ بعض دفعہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کا چہرہ دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا؟ وہی رشتہ دار جو ہمارا مان ہوتے تھے، ہمارا پیار ہوتے تھے، ہمارا اعتماد ہوتے تھے، ان پہ ہمارا ٹرسٹ ہوتا تھا،
بعض دفعہ بڑے ہو کر سب سے زیادہ دشمن وہی کیوں نظر آنے لگتے ہیں؟ یہ ہماری آج کی اس ملاقات کا موضوع ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں رب کریم سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں اس موضوع کو دل کی اتھاہ گہرائیوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مسلمان معاشروں میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتوں کو نبھانا، رشتوں کو سنبھالنا، بہن کی لوریاں، بھائی کی محبتیں، باپ کی شفقتیں، ماں کی رحم دلی اور ماموں اور انکل کا پیار، ان سب کو ہم دنیا کی باتیں سمجھتے ہیں اور بعض دیندار لوگ بھی سمجھتے ہیں۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بہن گھر میں نہیں آتی ہے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، بھائی اگر مجھے نہیں بلاتا ہے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں کوئی اس سے لے کے کھاتا ہوں، کیا میرے گھر کے اندر دانے وہ پہنچاتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہی ہے کہ ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ رشتوں کو نبھانا ہمارے دین میں کتنا ضروری ہے۔ ہم اسے دنیا کا معاملہ سمجھتے ہیں، تو اس کی اہمیت کے حوالے سے چند باتیں ذہن میں رکھیں۔ رشتوں کو نبھانا اس قدر ضروری ہے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جب باقاعدہ طور پر ابھی آپ پہ وحی نازل نہیں ہوئی تھی، قرآن نازل نہیں ہوا تھا، اللہ سے باتیں شروع نہیں ہوئی تھیں، اللہ کے پیارے نبی دور جاہلیت میں بھی رشتوں کو نبھانے والے انسان تھے۔ آپ پریشان تھے، گھر میں آئے، ماں جی خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ وَتَحْمِلُ الْكَلِّ وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ كَلَّا وَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا۔ اے میرے سرتاج، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، غریبوں سے ہمدردی کرتے ہیں، نایاب چیزیں کما کر لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللہ سے ڈرو اور رشتوں کے معاملے میں خصوصاً اللہ سے ڈرو، اور یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اہل ایمان کی اللہ نے نشانی بیان کی، وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو رشتوں کو جوڑتے رہتے ہیں۔ اللہ نے پھر ان کا انعام بھی بیان کیا کہ جن کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے وہ وعدے وفا کرتے ہیں۔ سورہ رعد ہے، جو رشتوں کو جوڑتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو میری راہوں میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کی خاطر صبر سے کام لیتے ہیں۔ کوئی رشتہ دار تکلیف بھی دے تو سہ جاتے ہیں، صبر کر جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کا انعام کیا بیان کیا ہے آپ سن لیں تو آپ اش کر اٹھیں کہ رشتوں کو جوڑنا اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہے۔ اولئک
أولئك لهم عقبى الدار. اللہ کہتے ہیں میں ان کو جنت کا گھر اس انداز سے دوں گا کہ ان کے سارے رشتہ دار بھی ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بھی ان کے ساتھ ہوں گی، اور ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ ہوں گی، اور میں رشتوں کو جوڑنے والوں کو جنتوں میں اکٹھا کر دوں. يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وہ جنت کے شہزادے ہوں گے اور جنت کے فرشتے دروازوں پہ داخل ہو کے ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہوں گے. اے رشتوں کو نبھانے والے، رب کے وعدے کو پورا کرنے والے. صرف ایک رب کا وعدہ کیا ہے؟ توحید کا وعدہ، شرک نہ کرنا، رب سے مانگنا، اس کے سامنے جھولیاں پھیلانا. سب سے بڑا تعلق تو انسان کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے نا. تو جس کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، فرشتے انہیں کہتے ہوں گے ہم تمہیں سلام پیش کرتے ہیں، تم نے بڑا صبر کیا ہے، آج اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ. اللہ کے پیغمبر مکہ کی 13 سالہ زندگی میں آج اس نقطے کو ذرا پلے باندھ کے جائیے. یہ علم کا مرکز ہے، یہ دین کا مرکز ہے. خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس حضرت شیخ خالد محمود حافظہ اللہ جیسے مدینہ یونیورسٹی کے فاضلین اور اہل علم موجود ہیں. ذرا ان سے اس بات کی تصدیق کیجئے گا. اللہ کے پیارے نبی مکہ مکرمہ میں 13 سال کیا تبلیغ کرتے رہے؟ مکی زندگی کے اندر 13 سال تک آپ کے موضوع کیا ہوتے تھے؟ آپ کا لیکچر کس موضوع پہ ہوتا تھا؟ نصیحت کس موضوع پہ ہوتی تھی؟ آپ کو صحیح بخاری کی حدیث بتائے گی. ابھی جب آپ پہ ایمان لانے والے صرف جناب ابو بکر تھے، آپ پہ ایمان لانے والے جناب بلال تھے، آپ پہ ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ تھیں. ابھی جب آپ پہ ایمان لانے والے ایک اور غلام تھا، آپ پہ ایمان لانے والا ایک معصوم بچہ تھا، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. عمر بن ابسہ کہتے ہیں میرے اندر شوق پیدا ہوا، میں پوچھوں تو صحیح جو نیا پیغمبر آیا ہے اس کا لیکچر کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کی تربیت کیا ہے. جناب عمر ابن ابسہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں آپ کے پاس چلا گیا، میں نے آپ سے پوچھا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ میں اللہ کا نبی ہوں. آپ کی تعلیم کیا ہے؟ تبلیغ کیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں لوگوں کو؟ اللہ کے پیارے نبی نے مکی زندگی کے صرف 3 موضوع بیان کیے. کہا اللہ ارسلنی بصلۃ الارحام وکسر الاوثان وان یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. میری تبلیغ کے پوائنٹ صرف 3 ہیں. پہلا پوائنٹ صحیح بخاری کی اس حدیث میں یہ ہے رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو جوڑو. دوسرا پوائنٹ اللہ کی عبادت کرو. تیسرا پوائنٹ شرک نہ کرو، بتوں کو چھوڑ دو. 13 سال تک آپ کے یہی 3 موضوع تھے. نہ نماز با جماعت ہوتی تھی، نہ روزے فرض ہوئے تھے، نہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، نہ حج فرض ہوا تھا، نہ نکاح اور طلاق کے مسائل آئے تھے، نہ کوئی دیگر مسائل تھے.
مکی زندگی کے اندر 13 سال تک آپ کی تبلیغ کا موضوع یہ ہوتا تھا رشتوں کو جوڑو، شرک نہ کرو، توحید پہ آ جاؤ، اللہ واحد کی عبادت کرو۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مدینہ کے لوگ کشاں کشاں چلے آئے، مدینہ کی سب سے بڑی گیدرنگ اجتماع جمع ہو گیا۔ یہودی بھی سننے کے لیے آئے کہ مسلمانوں کا پیغمبر آیا ہے، اس کا پہلا خطاب کیا ہوتا ہے، پہلا لیکچر کیا ہوتا ہے، پہلا موضوع کیا ہوتا ہے۔ یہودیوں کے عالم جناب عبداللہ ابن سلام جامع ترمذی میں بیان کرتے ہیں، مجھے بھی بڑا شوق تھا کہ میں یہودیوں کا عالم تھا، دیکھوں تو صحیح مسلمانوں کے پیغمبر کی تعلیم کیا ہے۔ میں جب پہنچا مدینہ کی ساری آبادی جمع تھی، آپ نے مدینے میں جو سب سے پہلا خطاب کیا اس میں آپ نے صرف 4 باتیں کہی تھی۔ اے مدینے والو، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ اے مدینے والو، سلام ایک دوسرے کو بہت کہو، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو۔ جب لوگ سوئے ہوں تہجد کے وقت اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرو، نماز پڑھو۔ تم یہ 4 کام کرو گے، بغیر رکاوٹ کے سیدھے ہی اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ دوسری وجہ جس وجہ سے ہم رشتے نہیں جوڑتے، ہمیں یہ نہ اندازہ یہ ہے کہ رشتوں کو جوڑنا کتنا ضروری ہے، اور نہ ہمیں یہ اندازہ ہے کہ رشتوں کو توڑ دیا جائے، قطع رحمی کر لی جائے، بائی کاٹ کر لیا جائے، بھائی بھائی سے ملنے کو تیار نہ ہو، بہن بہن کا منہ دیکھنے کو تیار نہ ہو، کزن کزن کے ساتھ سلام لینے کو تیار نہ ہو، ماموں بھانجے سے ناراض ہوا پڑا ہو، بھانجا ماموں سے ناراض ہوا پڑا ہو، بھتیجا اپنے انکل کو بلانے کے لیے آمادہ نہ ہو، اور انکل اپنے بھتیجے کی طرف ایک نظر دیکھنے کے لیے تیار نظر نہ آتا ہو۔ وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، اور انفاق بھی کر رہے ہیں، تسبیحات بھی کر رہے ہیں، عمرے پر بھی جا رہے ہیں، رشتے بھی توڑے جا رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ رشتے توڑنے کی وجہ سے ہماری نیکیوں کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے، جب بھی کوئی شخص کسی رشتے کو توڑتا ہے تو آپ نے مجھے سب نے مل کر جواب دینا ہے کہ ماں، بہن، باپ، بیٹا، بیٹی کا رشتہ کون بناتا ہے؟ اللہ جوڑتے ہیں نا۔ میں اپنی مرضی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ باپ شرابی ہے، میں اسے اپنا باپ نہیں سمجھتا۔ کیا کوئی دنیا کا شخص کہہ سکتا ہے چاہے باپ عیسائی ہے، چاہے باپ سکھ ہے، چاہے باپ یہودی ہے، چاہے باپ مشرک ہے، چاہے باپ زانی ہے، چاہے باپ چور ہے، چاہے باپ ڈکیت ہے، یہ رب کے فیصلے ہوتے ہیں کس کا باپ کون ہوگا؟ دنیا جہاں کا زور لگا لیں، جو آپ کا باپ بن چکا ہے، آپ اس کے باپ ہونے سے انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک ماں کے رحم سے میرے ساتھ ایک بھائی پیدا ہوا، 2 سال بعد پیدا ہوا، 4 سال 10 سال پہلے پیدا ہوا۔ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھائی میرا حقیقی نہیں ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے؟ نہیں۔ بہن کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے؟ بیٹے اور بیٹی کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں
کس کا باپ کون ہوگا، کس کی ماں کون ہوگی، کس کا بیٹا کون ہوگا، کس کی بیٹی کون ہوگی، اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کی نسل کیا ہوگی، اس کی ذات کیا ہوگی، اس کی برادری کیا ہوگی، حتیٰ کہ جس برادری میں پیدا ہو گیا وہ اپنی کاسٹ نہیں بدل سکتا، وہ اپنی ذات نہیں بدل سکتا، وہ اپنا رنگ نہیں بدل سکتا، وہ اپنا رشتہ نہیں بدل سکتا۔ یہ وہ رشتے نہیں ہیں جو تم نے اپنی مرضی سے بنائے ہوئے ہیں۔ جو آپ جاب کرتے ہیں نا وہ آپ کی مرضی کی ہوتی ہے، یہ باس مجھے پسند نہیں ہے، میں دفتر کو بدل لیتا ہوں، نئے دفتر میں چلا جاتا ہوں۔ یہ دوست پسند نہیں ہے، میں دوست بدل لیتا ہوں، نیا دوست بنا لیتا ہوں۔ لیکن جو رشتے ہوتے ہیں یہ اللہ نے بنائے ہوتے ہیں۔ 16 چک برکی کے اس مرکز میں تشریف لانے والے میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میرے بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اس جملے کو دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کر لیجئے گا۔ جو رشتے کو توڑتا ہے رشتہ نہیں ٹوٹتا، وہ خود اللہ کی رحمت سے ٹوٹ جاتا ہے۔ رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا، وہ تو اللہ نے بنایا ہے، آپ کیسے توڑیں گے اس کو؟ آپ کی مرضی سے بنا ہی نہیں، آپ نے اپنی پسند سے بنایا ہی نہیں۔ جب اللہ نے رشتہ داری کو پیدا کیا، دونوں جہانوں کے سردار فرماتے ہیں، امام کائنات فرماتے ہیں، جو ماں کے پیٹ کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے جس کو آپ رحم مادر کہتے ہیں، جہاں پانی کی بوند ٹپکائی جاتی ہے، جہاں اللہ پانی کی بوند پہ نقشے بناتا ہے، جہاں میری اور آپ کی تخلیق ہوتی ہے، جہاں پانی کی بوند سے ہم ایک علقہ بنتے ہیں، ایک مضغہ بنتے ہیں، یہ انگلیاں بنتی ہیں، یہ پورے بنتے ہیں، یہ دل بنتا ہے، دھڑکنے بنتی ہیں، آنکھیں بنتی ہیں، پلکیں بنتی ہیں، بھویں بنتی ہیں، دماغ بنتا ہے، سوچ بنتی ہے، اعضاء بنتے ہیں، اور وہ رحم مادر اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، اسے کوئی عام چیز نہیں سمجھیے گا، وہاں سے رشتے بنتے ہیں۔ جب اللہ نے اس کو پیدا کیا، کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام فرماتے ہیں تو رحم مادر کھڑا ہو گیا۔ قامت الرحیم، رحم مادر کھڑا ہو گیا۔ اے اللہ، آپ نے مجھے پیدا تو کیا ہے، میرے ساتھ کوئی وعدہ؟ تو اللہ نے اس کے ساتھ 3 وعدے کیے۔ اشتققت لکی من اسمی، من وصلکی وصلت ومن قطعکی قطعت۔ اے رحم مادر، میرا نام رحمان ہے، رحمان کے 4 حروف ہیں، را، ح، میم، نون۔ رحمان کے 4 حرفوں میں سے شروع والے 3 حرف را، ح، میم، یہ اپنے نام میں سے مشتق کر کے میں نے تیرا نام بھی اپنے نام پہ رکھا ہے۔ میں رحمان تو رحم، میں رحمان تو رحم۔ دوسرا وعدہ، من وصلکی وصلتو، جو تجھے جوڑے گا میں اسے اپنے ساتھ جوڑ لوں گا۔ اور تیسرا وعدہ، جو تجھے توڑ دے گا میں اس کا تعلق اپنی رحمتوں سے توڑ کے رکھ دوں گا۔ جب انسان رشتوں کو توڑ دیتا ہے، وہ نماز پڑھتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، حج کرتا رہے، عمرہ کرتا رہے، ممبر رسول کے اس ذمہ دار منصب پہ بیٹھ کے اللہ کے پیغمبر کی حدیث عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، لا يقبل عمل قاطع رحم، جو رشتے کو توڑنے والا انسان ہوتا ہے اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا ہے۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ دیکھو، اگر تم رشتوں کو توڑو گے
زمین میں فساد کرو گے تو کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت برسے گی، ان کے کانوں کو اللہ بہرا کر دے گا اور ان کی آنکھوں کو اللہ اندھا کر دے گا۔ بہرے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے سنے گا نہیں، اندھا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے دکھائی نہیں دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر انسان رشتوں کو توڑتا رہے گا اور اس سے توبہ نہیں کرے گا تو اس کا دل اندھا ہو جائے گا، اور اتنا اندھا ہو جائے گا، پتھر کی طرح ہو جائے گا، اس کے اندر کوئی نرمی پیدا نہیں ہوگی، اس کے کان بہرے ہو جائیں گے، دنیا جہاں کی ہر چیز سنتا ہوگا لیکن بہن کی چیخیں نہیں سنے گا، ماں کی فریادیں نہیں سنے گا، باپ کی آوازیں نہیں سنے گا، بھائیوں کی پکاریں نہیں سنے گا۔ اس معنی میں اللہ اس کے کانوں کو بہرا کر دے گا کیونکہ اس کا دل پتھر ہو چکا ہوگا۔ رشتوں کو توڑنے کی تیسری وجہ حسد ہے۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کسی رشتہ دار کی ترقی کو دیکھتا ہے، اس کے کاروبار کو بڑھتا دیکھتا ہے، اس کے گھر میں اچھے رشتے آتا دیکھتا ہے، اس کے گھر میں کوئی نیک صالحہ پاک باز تعلیم یافتہ بہو دیکھتا ہے، یا اس کے گھر میں کوئی اچھا صالح اعلیٰ تعلیم یافتہ باعزت برسر روزگار کوئی داماد دیکھتا ہے، یا اس کی اونچی کوٹھی اور بنگلہ دیکھتا ہے، اس کے پیسے مال اور دولت دیکھتا ہے، اس کے کاروبار کو بڑھتے دیکھتا ہے، تو وہ بد نصیب انسان اس وجہ سے حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور حسد کی آگ میں جلتے جلتے اس رشتہ دار کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ بڑا خوبصورت علاج ہے، ذرا میرے ساتھ جواب دیجئے گا۔ کسی کو کوٹھی اور بنگلے کون دیتا ہے؟ حسن کون دیتا ہے؟ نیک بہو کون دیتا ہے؟ نیک داماد کون دیتا ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ شہرت کون دیتا ہے؟ دولت کون دیتا ہے؟ مقام و مرتبہ کون دیتا ہے؟ یار آپ کے رشتہ دار کو مل رہا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ حاسد انسان اللہ سے یہ گویا کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے میرے رشتہ دار کو عزت مجھ سے پوچھے بغیر ہی دے دی ہے، تو نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ حاسد اتنا بدبخت انسان ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حاسد ایک نہ ایک دن ذلیل ہو جاتا ہے، اور محسود بشرطے کہ وہ صبر کرنے والا ہو، بدلے لینے والا نہ ہو، جس سے وہ حسد کرتا ہے، اللہ اس کی عزتوں میں اور اضافہ کرتا ہے۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ کہا کرو اے اللہ بادشاہتوں کے مالک، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، تو جسے چاہتا ہے اختیار دیتا ہے، تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، اللہ نے ان کو حسن دیا، اللہ نے ان کو مقام دیا، ماں باپ کے دل میں بیٹھ گئے، پیغمبر کے بیٹے تھے،
باقی بھی پیغمبر کے بیٹے تھے، وہ پیغمبر کے بیٹے اپنے ہی بھائی سے حسد کرنے لگے، اپنے ہی بھائی سے حسد کرنے لگے۔ دنیا کے تمام حاسدوں کے نام پر سورہ یوسف کا عظیم پیغام ہے، حسد بھی اتنا کیا کہ حد ہی کر دی، منصوبے بنائے، پلاننگ کی، کیا کرنا ہے، کوئی میٹنگ کال کی، باقاعدہ سارے بیٹھ گئے ہیں کہ یہ ہمارا بھائی، اس کی بڑی عزت ہے، اس کی بڑی واہ واہ ہے، اس کی بڑی شان ہے، اس کا بڑا مقام ہے، ہم نے اس سے کیسے بدلے لینے ہیں، مشورے کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے قتل کر دو، دوسرا کہتا ہے کہیں پھینک دو، آخر میں مشورہ ہوتا ہے کنویں کے اندر پھینک دو، کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے اس معصوم بچے کو کنویں کے اندر، جبکہ ابھی وہ دوڑنے دھوپنے کے قابل ہی ہوئے تھے، کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک قافلہ آتا ہے، جناب یوسف کو اٹھاتے ہیں، بکتے بکاتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، آخر انجام کیا ہوتا ہے؟ وقت تو لگ جاتا ہے، لیکن حسد کرنے والوں کا انجام یہ ہوتا ہے، جس سے حسد کیا گیا یوسف کو اللہ مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے، اور حسد کرنے والوں کو اس بادشاہ کے سامنے مانگت، فقیر اور بھکاری بنا کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ کی تقسیم پر اعتراض نہ کیا کرے، اور جس کو اللہ نے عزت دی ہے وہ بھی تکبر میں نہ آیا کرے، وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی اور ہی مخلوق ہو گیا، وہی اپنی اوقات یاد رکھے، میں بھی انہی کا بھائی ہوں، میں بھی اسی کا بیٹا ہوں، میں بھی اسی کا بھانجا ہوں، میں بھی اسی کا بھتیجا ہوں، اللہ نے مجھے اپنے فضل سے عزت دی ہے، وہ نیچے جھک جایا کرے۔ اللہ کے پیغمبر قسم اٹھا کے کہتے ہیں وہ جیسے نیچے جھکتا جائے گا اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ تو رشتوں کو توڑنے کی پہلی وجہ کیا میں نے عرض کی کہ ہم رشتے جوڑنے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ دوسری وجہ کہ رشتہ توڑنے کی سنگینی اور جو اس کے اندر گناہ اور خطرناکی ہے ہم اسے بھی نہیں سمجھتے، اور تیسری وجہ حسد ہے۔ چوتھی وجہ، 5 وجوہات انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے ہم انسان ہیں، ہم سے ایک دوسرے کے حق میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ وہ غلطی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے رشتہ دار کو اللہ نے دولت دی، آپ کو اس سے کوئی مطلب پڑا، کوئی کام پڑا، اور وہ آپ کے کام نہ آ سکا، یا اس سے آپ کی جناب میں کوئی کوتاہی، کوئی خطا، کوئی غلطی سرزد ہو گئی، تو ہم اس کی غلطی کو دل میں ایسے بٹھا لیتے ہیں کہ پوری زندگی اس کو معاف نہیں کرتے، قدم قدم پہ اس سے بدلے بھی لیتے رہتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے بعض لوگ اتنے تنگ ظرف ہوتے ہیں کہ ایک غلطی کی سزا پوری زندگی دیتے رہتے ہیں۔ اس کا کیا حل ہے؟ اس کا کیا علاج ہے؟ یہ بڑا خوبصورت علاج ہے، اللہ کے قرآن نے بتایا ہے۔ یہ جناب صدیق ہیں، صدیق کائنات ہیں، یہ ان کی بیٹی ہیں، صدیقہ کائنات ہیں، پیغمبر کی بیوی ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، عفیفہ ہیں، طاہرہ ہیں، مطہرہ ہیں، طیبہ ہیں، پاکیزہ صفت ہیں، عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، مجتہدہ ہیں، وقت کی فقیہہ ہیں، صحابہ بھی ان سے مسئلے پوچھتے ہیں، اہل ایمان کی ماں ہیں، پیغمبر کائنات اور محبوب کائنات کی محبوبہ ہیں، ان کا باپ بھی عظیم ہے، خاندان بھی عظیم ہے، رشتہ بھی عظیم ہے، سب کچھ ہی عظیم ہے، اور ایک منافق ان پہ تہمت لگا دیتا ہے، تہمت منافق لگاتا ہے، اور اس کے پروپیگنڈے میں ایک رشتہ دار بھی آ جاتا ہے۔
مستح رضی اللہ عنہ، وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے اور ماں جی کے بارے میں اس طرح کی بات آگے نقل کر دیتے. جناب صدیق کو یہ خبر ہوتی ہے. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جب ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا ما قیل لنا ھذا فی الجاہلیہ فکیف اذ اعزنا اللہ بالاسلام. دور جاہلیت میں بھی ہمارے بیٹی کے خلاف اور ہماری عزتوں کے خلاف کبھی کسی نے ایسا بول نہیں بولا تھا. آج پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کے بعد اور حیا جیسی تعلیم کے بعد آج میری بیٹی کے بارے میں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں اور باتیں کرنے والوں میں میرا رشتہ دار بھی ہے. اور رشتہ دار بھی وہ ہے جس کو اخراجات جناب صدیق اپنی جیب سے دے رہے، غریب ہے، مسکین ہے، قسم ڈال دیتے ہیں. وہ صدیق جو دنیا کی بڑی مشکلیں برداشت کر جاتے ہیں، آپ بیٹیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف نہیں کرتے ہیں. یہاں چھوٹی سی غلطی نہیں ہے، بیٹی کے بارے میں بہت بڑی غلطی کی ہے ایک رشتہ دار نے. وہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ جناب صدیق کی آنکھوں سے رمجھم آنسو ہیں، ان کی چہرہ انور آنسوؤں کے ساتھ بھرا بھرا ہے. قسم ڈال دیتے ہیں. جیسے ہی قسم ڈالتے ہیں اللہ رب العالمین سورہ نور کی یہ آیات نازل فرماتے ہیں. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم. جن پہ اللہ کا فضل ہے، جن کو اللہ نے کھلا دیا ہے، وہ یہ قسمیں مت ڈالیں کہ وہ غریبوں کو، مہاجروں کو، رشتہ داروں کو کچھ دیں گے نہیں. 16 چک برکی کے اس عظیم مرکز میں آنے والوں یہ الفاظ خصوصی طور پہ آپ ذہنوں میں بٹھا لیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. ان فضل والوں کو چاہیے کہ معاف بھی کر دیں، درگزر بھی کر دیں. کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ مجھ سے اللہ معاف فرمائے، بے حیائی بھی ہو جائے تو اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے خطا بھی ہو جائے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے کرپشن بھی ہو جائے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے جرم بھی ہو جائے اللہ مجھے معاف کر دے، کسی سے قتل بھی ہو جائے تو چاہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ نے کیسی عظیم بات کہی، کہا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دو. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ
ألا تحبون أن يغفر الله لكم. میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ ہاتھ اٹھائیں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں. میں اس وقت یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ کھڑے ہو کے کہیں، لیکن ان الفاظ کو غور سے سن کے اپنے آپ پہ ایک نظر ثانی کرتے ہوئے اپنے ضمیر میں جھانک کر پوچھیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے؟ تو اللہ شرط لگا رہے، تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں تو پھر تم اپنے رشتہ دار کو معاف کر دو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس نے میری بیٹی کا رشتہ ہی نہیں لیا، میں اسے کیسے معاف کر دوں؟ اس نے مجھے رشتہ دیا ہی نہیں، میں کیسے معاف کر دوں؟ یہ میرا بیٹا تھا، یار دیکھو اس میں کوئی کمی ہے، میرے بھائی نے اس کے لیے مجھے رشتہ نہیں دیا، میں کس منہ کے ساتھ اس کے گھر جاؤں؟ یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے نا. اس طرح کی غلطیاں ہم دل میں جب بٹھا لیتے ہیں، اور اللہ معاف کرے میری اور آپ کی بیٹیوں کی اللہ حفاظت فرما دے. اگر رشتہ داروں کے اندر نکاح ہوا تھا اور کسی وجہ سے اس جوڑے کی آپس میں نہیں بن سکی، ڈائیورس ہو گئی، سیپریشن ہو گئی، طلاق ہو گئی، تو پھر تو ہم اتنے بگڑتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جس شادی میں وہ جائیں گے ہم نہیں جائیں گے، جہاں وہ ہوں گے وہاں ہم نہیں ہوں گے، یا ہمیں بلاؤ یا ان کو بلاؤ، وہ ہمارے لیے مر گئے ہم ان کے لیے مر گئے. اچھا ایسے کرنے سے بچی کا گھر آباد ہو جاتا ہے؟ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جس بھائی سے آپ نے رشتہ مانگا ہے اور اس نے نہیں دیا ہے، اس بھائی کی عمر 50 سال تو ہوگی نا. اسی عمر میں ہی رشتے ناتے شروع ہوتے ہیں نا، کم از کم 50 سال تو ہوگی. تو اس بھائی کو آپ کا رشتہ دار کس نے بنایا تھا؟ اللہ نے. کب سے بنایا تھا؟ 50 سال سے. اچھا بیٹی کا رشتہ آپ مانگنا چاہتے ہیں یا اللہ نے دیا ہوا تھا؟ ہم اپنے بچوں کا رشتہ تو اپنی مرضی سے جوڑ رہے ہیں نا. یہ تو ہماری پسند ہے، اچھی بات ہے، رشتہ جڑ جائے، لیکن کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی پریشانی ہو سکتی ہے. باپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے، بیٹی کو اللہ نے اختیار دیا ہے. بیٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، باپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی ہو سکتی ہے. بعض مسئلے اتنے نازک ہوتے ہیں کہ بیچارہ بتا نہیں سکتا کہ مسئلہ کیا ہے، وجہ کیا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ایک رشتہ جوڑنا چاہتے تھے، وہ نہیں جڑا، تو اس وجہ سے آپ وہ رشتہ توڑ رہے ہیں جو اللہ نے 50 سال سے جوڑا ہوا تھا. آپ کو بھائی تو اللہ نے بنایا، 50 سال سے وہ رشتہ جڑا ہوا ہے. آپ کی بہن تو 50 سال سے آپ کے رشتے میں جڑی ہوئی ہے. جو اللہ نے ماں کے پیٹ میں رشتہ جوڑ کے بھیجا تھا اور 50 سال سے جڑا ہوا تھا، آپ اس رشتے کو توڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے جو آپ جوڑنا چاہتے تھے اور جڑ نہیں سکا. قسمت بھی تو کچھ چیز ہوتی ہے، تقدیر کے بھی کچھ فیصلے ہوتے ہیں، اور ہمارا تقدیر پر ایمان بھی ہے. کیا وہ ہوا؟ ٹھیک ہے نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر خطا ہو ہی گئی تو اس کے بعد پوری زندگی کے لیے دشمنیاں پال لینا، یہ کہاں کی عقل مندی، یہ کہاں کی دانش مندی ہے. کب یاد آئے حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ. انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے ایک شاگرد کو دیا. گجرانوالہ کے محدث تھے
اللہ کے ولی تھے، عظیم ہستی، عظیم شخصیت تھے، نبھا نہ ہو سکا، داماد نے ڈائیورس دے دی، اس کو پاس بلایا، کہا بیٹے میرے تیرے ساتھ 3 رشتے تھے، پہلا رشتہ میں بھی مسلمان تو بھی مسلمان، ایمان کا رشتہ تھا، دوسرا رشتہ میں تیرا استاد تو میرا شاگرد، تیسرا رشتہ میں تیرا سسر اور تو میرا داماد۔ بیٹے تو نے میری بیٹی کو فارغ کر دیا ہے، لیکن عبد المنان نور پوری اللہ پہ ایمان رکھنے والا بندہ ہے، ایک رشتہ تو نے توڑ دیا ہے لیکن باقی 2 رشتے تیرے ساتھ موجود ہیں، عبد المنان ان کو نبھانے کی پھر بھی کوشش کرے گا۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ 5ویں اور آخری وجہ رشتوں کو توڑنے کی ہوتی ہے دنیا کی محبت۔ جب دنیا دل میں بس جاتی ہے، جب وراثت تقسیم ہوتی ہے، جب جائیداد تقسیم ہوتی ہے، پہلے ہم اپنے معاملات کو واضح نہیں کرتے، کلیئر نہیں کرتے، مالی معاملات شروع ہی سے واضح ہونے چاہیے، شروع ہی سے کلیئر ہونے چاہیے، تب ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بس جیسے چلتا ہے چلنے دیں۔ حالانکہ مالی معاملات شروع سے کلیئر ہونے چاہیے، پھر جب دنیا آ جاتی ہے وراثت کے مسائل ہوتے ہیں، جائیداد کی تقسیم کے مسائل ہوتے ہیں۔ کچھ بھائی تو اتنے ظالم ہیں، بہنوں نے وراثت کا حصہ مانگ لیا جو اللہ نے دیا ہوا ہے تو اس کے اوپر بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ دنیا کی محبت جب اس کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کرتے تو اس کی خاطر بعض دفعہ ہم رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ کو دنیا چاہیے نا، برکت والی چاہیے کہ بے برکتی والی چاہیے؟ وہ دنیا جو بھائیوں کے ٹوٹنے کے بعد ملے، وہ دنیا جو بہنوں کی قطع رحمی کے بعد ملے، وہ دنیا جو ماں باپ کو ناراض کر کے ملے، وہ دنیا جو ماموں سے تعلق توڑنے کے بعد ملے، وہ دنیا جو چاچو کے اوپر حملے کرنے کے بعد ملے، وہ دنیا جو اپنے ہی بھائی کی زمین پہ گن پوائنٹ کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد ملے۔ میں اس ممبر رسول پہ بیٹھ کے اللہ رب العزت کی عظمت کو گواہ بنا کے قسم دے کے کہہ سکتا ہوں، دنیا تو مل جائے گی لیکن اس میں کبھی برکت نہیں ہوگی۔ ٹینشن، ڈپریشن، مقدمے، لڑائیاں، جھگڑے، بی پی، شوگر، انگزائٹی، پریشانی، نیند کا اڑ جانا، اولاد کا نافرمان ہو جانا، رشتوں کو توڑ کے آپ جمع کر لیں جتنی دنیا چاہتے ہیں۔ ممکن ہے آپ 10 ایکڑ سے 20 ایکڑ کے مالک بن جائیں، 20 ایکڑ سے مربع کے مالک بن جائیں، ایک پلاٹ سے آپ کے 2 پلاٹ ہو جائیں، لیکن رب ذوالجلال کی عظمت اور اللہ کا دین اس پہ گواہ ہے، آپ کی اس دنیا میں برکت نہیں ہوگی۔ کس بیس پہ ہم کہتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقی وینسأ لہ فی اثری فلیصل رحمہ۔ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی زندگی میں برکت ہو جائے، وہ اپنے رشتوں کو جوڑنا شروع کرتے ہیں۔
پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں ما من ذنب اجدر من ان يعجل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا لیٹ ملتی ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا قبر میں ملتی ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا میدان محشر میں ملتی ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا پل صراط میں ملتی ہے. رشتوں کو توڑنا اور ظلم کرنا یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور ہر جگہ ملتی ہے، مل کر رہتی ہے سزا. اس حوالے سے ایک واقعہ شیئر کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ 3 لوگ جا رہے تھے، دوست تھے آپس میں. تو وہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ جا رہے تھے. ان کو ایک خزانہ ملا، باہر نکالا، آپس میں بیٹھ کے تقسیم کرنے لگے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم پہلے خزانہ تقسیم کریں، بڑا لمبا ہم نے سفر کیا ہے، پہلے ہم کھانا کھا لیتے ہیں. اور اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ آپ کھانا لے کے آؤ. وہ کھانے کے لیے روانہ ہو گیا. تو یہ 2 دوست پیچھے رہ گئے. یہ آپس میں سوچنے لگے کہ ہم 3 لوگ ہیں، خزانے کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا اور ہم دونوں کو تیسرا حصہ ملے گا. اگر ہم اس بندے کو جب واپس آئے مار ڈالیں تو پھر ہم 2 رہ جائیں گے، تو ہم آدھا تقسیم کر لیں. شیطان ہے نا، دنیا کی محبت جب غالب آتی ہے انسان بہت کچھ کر گزرتا ہے. طے ہو گیا، ٹھیک ہے، جب واپس آئے گا ہم اس کو گلا دبوچیں گے، اس کو مار ڈالیں گے اور خزانہ آدھا تقسیم کر لیں گے. جو کھانا لینے گیا ہوا تھا اس کے ذہن میں بھی خناس آیا اور شیطان نے اسے کہا کہ خزانہ 3 حصوں میں تقسیم ہوگا، تجھے تیسرا حصہ ملے گا. تو بازار تو آیا ہی ہوا ہے، یہاں سے کھانا تو لینا ہی ہے، تو ساتھ تھوڑی سی زہر بھی لے لے. تو وہ کھانے میں ملا دینا، اور جب واپس جائے گا تو ان کو زہر والا کھانا کھلا دینا. وہ دونوں مر جائیں گے تو خزانے کا مالک تو اکیلا ہو جائے گا. وہ اس پہ پکا ہو گیا اور وہ دونوں اس پہ پکے ہو گئے. واپس آئے گا تو اس کو مار ڈالیں گے. کھانا لے کے واپس آیا، کھانے کے اندر زہر ملایا ہوا. ان دونوں نے اسے پکڑا، گلے کو دبوچا، واسطے اس نے پتہ نہیں کیا دیے، دہائیاں کیسی دیں، اس کی ایک نہ سنی. اس کی آہیں اور اس کی سسکیاں، اس کی چیخیں اور پکاریں سب رائے گاں ضائع اور برباد ہوئی. اور اس کو مار ڈالا. اور مارنے کے بعد کھانا کھانے بیٹھ گئے. کھانے میں زہر ملا ہوا تھا، زہر ملا. کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو ان کی لاشیں بھی تڑپنے لگیں. 3 لاشیں ادھر تڑپتی رہیں اور خزانہ وہیں کا وہیں پڑا رہا. آپ کے ضلع قصور میں ایک زمین کے جھگڑے پہ 5 بھائیوں کے قتل ہوئے. فائرنگ ہوئی، نسلوں تک دشمنیاں پہنچی. میں تمہیں یقین سے کہتا ہوں اگر تمہارے ہاتھ سے دنیا جاتی ہے دے دو دنیا کو، رشتے کو سنبھال لو، تم ہار کر بھی جیت جاؤ گے. اور اگر رشتوں کو توڑ کے چند پلاٹ اور چند مرلے اور چند ایکڑ تم نے لے لیے اور تم یہ سمجھے کہ میں کیس جیت گیا ہوں تو تم جیت کر بھی ہار گئے ہو. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن
هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. تھوڑی دیر کے لیے اپنی موت کو یاد کر لیا کریں، قبر کو یاد کر لیا کریں، حشر کو یاد کر لیا کریں، بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے گفتگو کی ہے مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کتابوں کے ڈھیر، انعامات کا سلسلہ، اور یہ خوبصورت نورانی چہروں والے بچے، ٹوپی اور رومال والے معصوم بیٹے، اور حیا و عفت کی چادر میں لپٹی ہوئی مائیں بہنیں اور خصوصاً بیٹیاں جو یہاں پڑھتی ہیں. سچ تو یہ ہے کہ ہمارا اصل مسئلہ ہی آخرت کو بھول جانا ہے. اس وجہ سے ہم اپنے بچوں کو بعض دفعہ دین کی طرف نہیں لگاتے. قیامت کے دن سب ایک دوسرے سے بھاگتے ہوں گے، اور انشاءاللہ حافظ قرآن بچے اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہے ہوں گے اور ان کے حق میں سفارش کرتے ہوں گے، اور جنت کے تاج ان کو پہنائے جاتے ہوں گے. یہ بڑے عظیم مشن ہے. رب سے دعا ہے حضرت شیخ خالد صاحب حفظہ اللہ، ان کی محنتیں، ان کی ٹیم کی کاوشیں، اور جو ان کے معزز مہمان لاہور سے ان کے دست و بازو ہیں، بالخصوص ان کو بھی اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. آپ سب کو رب کریم برکتیں عطا فرمائے. ہمارے مرحومین کو اللہ معاف فرما دے، جو زندہ ہیں ان کو محبت اور ایمان والی زندگی عطا فرما دے. اور آپ نے اس مجلس میں بیٹھ کے کسی نہ کسی رشتہ دار کو دل میں سوچ کے معاف کر کے جانا ہے انشاءاللہ، کر کے جانا ہے انشاءاللہ. اللہ آپ کو اس پہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.